اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ فرج۔ کل آپ لوگوں کو مصدر کے بارے میں بتایا تھا، کچھ افعال آئے تھے، ان افعال کے مصدر ہم نے بتائے تھے۔ مثلا آیا تھا می گزارت، کیا آیا تھا؟ می گزارت، می گزارت، یہ ایک آیا تھا، ٹھیک۔ اور کیا آیا تھا؟ پاک می کنت، پاک می کنت، نقاشی می کنت، نقاشی می کشت، کیا ہے؟ نقاشی می کشت، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا ہے یہ؟ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل اس کام کو کہا جاتا ہے جو کسی زمانے کو بتائے، جو کسی زمانے پہ دلالت کرے، چاہے جو زمانہ جو وقت گزر گیا ہے یا جو چل رہا ہے یا جو ابھی آئے گا۔ زمانہ تین ہی ہے نا، ماضی، حال، مستقبل، ہے نا، تین طریقے کا زمانہ ہے۔ تو یہ جو نقاشی می کشت، می گزارت، پاک می کنت، یہ کیا ہے؟ فعل۔ کیا ہے؟ فعل۔ فعل جو ہوتا ہے، فعل، ٹھیک، فعل، فعل اس عمل یا اس کام کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص زمانے پر دلالت کرے، جو کسی خاص زمانے کو بتائے۔ کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی کام ہو، بغیر کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ کام کوئی کرنے والا ہوگا تبھی تو۔ ہر فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک فاعل ہوتا ہے۔ ہر فعل کا ایک کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ فعل یعنی کام، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ جب تک کام کرنے والا نہیں ہوگا کام کیسے ہوگا؟ پڑھانے والا نہیں ہوگا تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ پڑھنے والا نہیں ہوگا تو پڑھے گا کون؟ لکھنے والا نہیں ہوگا تو کیسے آپ کو اس پہ دکھائی دے گا؟ تو ہر کام کے لیے ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل۔ اب یہ جو کام کرنے والا ہے یہ تین طریقے کا ہوتا ہے، اس کو غور سے سن لو، یہ پوری زندگی کام آنے والا ہے، پوری فارسی جب تک پڑھیں گے۔ فاعل جو ہوتا ہے یہ جو کام کرنے والا ہے یہ تین طریقے کا، یا تو غائب ہے، غائب ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ یہاں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے، ٹھیک۔ اب جو غائب ہے، چلو اس کو بعد میں بتائیں گے، یا تو غائب ہے یا موجود ہے، غائب ہے یا موجود ہے۔ جو موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاضر۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضر۔ فعل انجام دینے والا، کام کرنے والا یا غائب ہے یا حاضر ہے، یا خود جو بات کر رہا ہے، مثال میں لکھنے والا میں جو بات کر رہا ہوتا ہے، جو بولتا ہے، اس کو کہتے ہیں متکلم۔ تو فاعل یا غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم۔ اب یہ غائب میں بھی یا ایک نے کام انجام دیا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں نے کام انجام دیا ہے، یا ایک نے پڑھا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں نے پڑھا ہے، ایک نے کھانا کھایا ہے یا کئی نے کھانا کھایا ہے، ایک نے لکھا ہے یا کئی لوگوں نے لکھا ہے نا۔ جیسے آپ کہیں گے احمد نے لکھا، احمد نے لکھا، یا اس نے لکھا، اس نے ایک کو بتا رہا، ان لوگوں نے لکھا، یعنی لکھنے والے کئی لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ جو غائب ہوتا ہے وہ کبھی ایک ہوتا ہے جس کو واحد کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ واحد، یا ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ ہوگا کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جو غائب ہے کہ جس نے کام انجام دیا ہے، جو فاعل ہے،
وہ یا تو ایک اکیلے نے کام انجام دیا ہے تو کہیں گے واحد غائب، اور ایک سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے تو کیا کہیں گے جمع ایسے ہی حاضر میں بھی جس نے حاضر میں سے موجود میں سے جس نے کام کیا ہے یا اکیلے نے کام کیا تو اس کو کہیں گے ٹھیک، اور اگر کئی نے کیا ہے جمع متکلم بھی ایسے ہی کیا ہے دو ہو سکتا ہے واحد جمع ٹھیک۔ جی اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ جو فاعل ہے جو فعل انجام دیتا ہے جو کام کرتا ہے اس کی پہلے تین صورتیں بنے گی، یا تو وہ غائب ہے یا حاضر یا متکلم، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو صورتیں بنیں گی، تو کل کتنی ہو جائے گی 6 صورت، 2 2 4 2 6، تو گویا فاعل کی کل 6 صورتیں ہیں۔ فاعل جو کام کرنے والا ہے، فاعل جو کام کرنے والا ہے اس کی کل کتنی صورتیں بنیں گی 6 صورتیں بنیں گی۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں نقاشی می کشد، وہ تصویر بناتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے یعنی یہ می گزارت وہ رکھتا ہے، یعنی یہ ایک وہ پاک می کند وہ پاک کرتا ہے یعنی واحد، اور باقی یہ 5 صورتیں کہاں جائیں گی؟ یہ کیسے آتے ہیں؟ ٹھیک، اب اسی کو میں دوسری صورت میں لکھ رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے اپنی کاپی پر لکھیے اور کیا کیجیے اس کو یاد کیجیے۔ کیا ہے ٹھیک، اس کو کہیں گے پہلا صیغہ، اس کو کہیں گے دوسرا، اس کو کہیں گے تیسرا، اس کو کہیں گے چوتھا، یہ ہو جائے گا آپ کو 5واں، یہ ہو جائے گا، یعنی کل 6 صیغے ہوتے ہیں ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ 6 صیغے اس لیے ہوتے ہیں کہ فاعل 6 طریقے کا ہوتا ہے، فعل ایک ہی ہوتا ہے، فعل کبھی نہیں بدلتا ہے، فعل جمع نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، کرنے والے اس کے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے کرنے والے جس کو فاعل کہا جاتا ہے، فاعل الگ الگ ہوتے ہیں، فعل الگ الگ نہیں ہوتا۔ فعل کی جو صورت بدلتی ہے وہ فاعل کی وجہ سے، جب فاعل بدلتا ہے تو فعل کی صورت بھی بدلتی ہے۔ اب یہاں کی جو مثال دی تھی کہ کتاب والی کیا تھا؟ می گزارت، می گزارت، ٹھیک، می گزارت یا پاک می کنت، پاک می کنت، ٹھیک، یہ پہلا صیغہ می کنت، می گزارت، ٹھیک، یہ تو چونکہ پہلا ہی صیغہ ہے، ٹھیک، ایک ہی ہے تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر ابھی سارا لکھ دیا جائے اور پھر یہ ملا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ کون کون سا صیغہ ہے، ابھی تو میں نے سامنے اگر ابھی سب کو لکھ دوں، ٹھیک، اور آپ سے پوچھوں تو آپ آسانی سے بتا دیں گے کہ یہ واحد غائب ہے یا جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے یا جمع حاضر ہے، واحد متکلم ہے یا جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے۔
6 صیغے ہوتے ہیں نا. جی. ابھی میں 6 صیغے یہاں باتی ایک ہی میں ملا کر کے لکھ دوں اور آپ سے انگلی رکھ کے پوچھوں کہ یہ کون سا صیغہ ہے تو بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں. لہٰذا اس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، پہلے صیغے کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے صیغے کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نون دال ہوتا ہے. پہلے صیغے کیا؟ ہاں، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ مصدر سے بنتا ہے. مصدر کے آخر سے نون گرا دو گے جی پہلا صیغہ بن جائے گا. تو پہلا صیغہ بن جائے گا. لیکن وہ فعل ماضی تھا، یہ فعل ماضی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے. اس میں بس یہ ہے آخر میں دال رہے گا، خالی دال خالی رہے گا. بڑھا دیں گے نہیں، بس کہہ دو یہ دال اگر آخر میں ہے کسی کلمے کے تو سمجھ جاؤ کہ یہ پہلا صیغہ ہے. اسی پہلے صیغے سے باقی صیغے بنتے ہیں. 5 صیغے کس سے بنتے ہیں؟ پہلے والے صیغے سے. یہ جو پہلا صیغہ ہے، ٹھیک، اسی سے باقی کے 5 صیغے بنیں گے. یہ جو پہلے صیغے کے آخر میں دال ہے، می گزارت، اسی دال کے شروع میں ایک نون بڑھا دو گے، نون دال. نون دال بڑھا دو گے، می گزارند، یہ ڈال دیجیے گا. پاک می گزارند، پاک می گزارند. ابے گزارند کیوں آئے گا؟ گزارند گزارے والے میں آئے گا، کس میں آئے گا؟ ہاں پاک می کنند. گزارند کیوں آئے گا؟ نون دال بڑھا دیں گے. ٹھیک، اب یہی دال کی جگہ پر اگر یا لگا دو، کیا یا لگا دو گے تو تیسرا صیغہ بن جائے گا، می گزاری. می گزاری پاک کیا رہے گا؟ ہاں ایک دم سے گھامڑ ہو گیا تو لوگ نہیں سمجھ جاتے. پاک می کنی، دال کو ہٹانا ہے اور دال کی جگہ پہ یا لگانا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، می گزاری پاک می کنی. اب جمع حاضر کا بنانا ہے تو اسی دال کو ہٹا کر کے یہ دال لگا دینا. یہ چوتھے صیغے کی پہچان ہے. یہ دال ہے، کیا ہو جائے گا؟ می گزارید. اور یہ ہاں ٹھیک. واحد متکلم دال کی جگہ پر میم رہے گا. کیا رہے گا؟ می گزارم پاک می کنم. کیا رہے گا؟ پاک می کنم. ٹھیک، جمع میں یہ میم لگ جائے گا. می گزاریم. کیا رہے گا؟ می گزاریم. می گزاریم بعد میں کنیم. یہ ہو گئے آپ کے 6 صیغے. یہ اتنا آپ کو یاد کرنا ہے. پہلا صیغہ جب بھی آ جائے، پہلے صیغے سے باقی 5 صیغے بنائے جائیں گے. بھائی پہلے صیغے کے آخر میں جو حرف آخر ہے، اسی حرف آخر کو ہٹا کر یہ علامتیں بڑھاتے چلے جائیں گے. نون دال لگا دیں گے تو جمع غائب بن جائے گا. یہ لگا دیں گے تو واحد حاضر بن جائے گا. یہ دال لگا دیں گے تو جمع حاضر بن جائے گا. میم لگا دیں گے تو واحد متکلم بن جائے گا. یہ میم لگا دیں گے تو جمع.
یہ اتنے اچھے چیزیں یاد کرنی ہے آپ کو خالی کہ کس صیغے کے آخر میں کون سا حرف بڑھانا ہے. علامتیں، یہ علامت ہے، پہچان ہے. اسی کو دیکھ کر کے آپ فوراً بتا بھی سکتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں یہ دال کس کی علامت ہے، اگر یاد کیا رہے گا فوراً جواب دے دیں گے جمع حاضر. میم کس کی علامت ہے، واحد متکلم کی. نون دال کس کی علامت ہے، جمع غائب کی. آپ ایسے یاد کرو کہ کسی بھی طریقے سے گھما کے آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے تو آپ فوری طور پہ جواب دے سکو. یہ اگر یاد ہو گیا، اگر یاد کیا ہوتا، حالانکہ یہ سمجھایا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے کی بھی کلاس میں، لیکن مسئلہ وہی ہے، توجہ ہوتی نہیں ہے. اگر اس کو قاعدے سے ذہن میں رکھ لو، یاد کر لو، کوئی ایک صیغہ دے دیا جائے اور اس صیغے سے کہا جائے کہ باقی دوسرے صیغے آپ لکھیے، تو یہ علامتیں بڑھا کر کے آپ آسانی سے دوسرے صیغے لکھ سکتے ہیں. ترجمہ کرنا ہوگا تو جب تک کہ علامتیں نہیں پہچانیں گے، صیغہ مشخص نہیں ہوگا، ترجمہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ترجمہ بھی پھر الگ الگ ہوگا. چونکہ یہ واحد غائب ہے تو وہ رکھتا ہے، پاک می کند وہ پاک کرتا ہے. اب یہ جمع حاضر ہے، می گزارند تو کہا جائے گا وہ سب رکھتے ہیں، وہ سب پاک کرتے ہیں. می گزاری یہ واحد حاضر ہے تو تو کرے گا، تو رکھتا ہے، تو پاک کرتا ہے. یہ دال آخر میں ہے، جمع حاضر ہے، تم سب. میم ہے تو میں آ جائے گا، میں رکھتا ہوں، میں پاک کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی اس کو اچھی طریقے سے. اب اس کو گردان بھی ایسے کر سکتے ہیں، می گزارد، می گزارند، می گزاری، می گزاری، می گزارد، می گزاری. پاک می کنن، پاک می کنن، پاک می یونی، پاک می یونی، پاک می کنن، پاک می یونی. ٹھیک، چلیں آپ کتاب میں دیکھیں. ٹھیک، چلیں. لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائے. فعل منفی نیست. ٹھیک، فعل منفی نیست. فعل ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے، ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. فعل دو ہی چیز، یا تو فعل انجام پایا ہے یا انجام، فعل یا تو ہوا ہے کام، یا تو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. فعل دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں مثبت، ایک کو کہتے ہیں منفی. کیا کہتے ہیں؟ مثبت. کیا مثبت اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں فعل کے کام کے انجام پانے کو بیان کیا گیا ہو. جیسے اس نے لکھا ہے، میں نے لکھا، تم نے کھایا. جس میں کسی ایک کام کو ثابت کیا جائے، جس میں یہ بتایا جائے کہ کام ہوا ہے، کوئی بھی کام ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مثبت. تم نے لکھا، میں نے پڑھا، ہم نے سنا، ہم سب نے کھایا، ہے نا؟ یہ مثبت ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے منفی. منفی کا مطلب کہ فعل انجام نہیں پایا ہے، فعل انجام نہیں پایا، کام نہیں کیا گیا ہے. اس نے نہیں لکھا، میں نے نہیں سنا، تم نے نہیں دیکھا، وہ نہیں گیا. یہ کیا ہے؟ جہاں نہیں آ جائے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ فعل اور کام انجام نہیں پایا ہے. تو جہاں فعل انجام نہ پائے یا جہاں فعل کے انجام نہ دیے جانے کو بتایا جائے، اس کو کہا جائے گا فعل منفی. ٹھیک، تو فعل دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک فعل مثبت ہوتا ہے جس میں کام کے ہونے کو بتایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے منفی جس میں کام کے نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ بتائیں گے این کتاب است، یہ کتاب ہے نا؟ ثابت کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کتاب کے وجود کو بتایا جا رہا ہے. ابھی اسی کو کہا جائے کہ این کتاب نیست.
نیست، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ منفی ہو جائے گا، یہ مثبت اور یہ منفی۔ ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ مثبت منفی اسی کو بتا رہے، فعل منفی نیست، کہہ رہے ہیں کہ فعل منفی نیست، نیست یعنی نہیں ہے، نیست یعنی نہیں ہے، است یعنی ہے، است یعنی ہے، نیست یعنی نہیں ہے۔ دیکھیں این کتاب است، کتاب میں دیکھو این کتاب است، یہ کتاب ہے، این کتاب نیست، یہ کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ این دفتر است، یہ کاپی ہے، یہ کاپی ہے۔ لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے، اب توجہ دیں۔ این مداد تراش نیست، یہ شارپنر نہیں ہے، این مداد تراش نیست، یہ شارپنر نہیں ہے۔ این پاکن است، یہ ربڑ ہے۔ این خودکار نیست، یہ ڈاٹ پین نہیں ہے، یہ ریفل والا پین نہیں ہے۔ خود نویس است، کیا ہے؟ فاؤنٹین پین ہے، روشنائی والا قلم ہے۔ کتاب زیر میز نیست، کتاب ٹیبل کے نیچے نہیں ہے، کتاب زیر میز نیست، کتاب ٹیبل کے نیچے نہیں ہے۔ روئے میز است، ٹیبل کے اوپر ہے۔ آن چراغ مطالعے سبز نیست، وہ مطالعے والا بلب ہرا نہیں ہے، وہ چراغ مطالعہ ہرا نہیں ہے، آبیس نیلا ہے۔ این ماشین حساب است، یہ کیلکولیٹر ہے، این ماشین حساب است یعنی یہ کیلکولیٹر ہے۔ مینگنے نیست، مینگنے کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیپلر، بھول گئے، یاد تو کرو گے نہیں تم لوگ، سب گزر چکا ہے، نہیں آیا ہے؟ یاد نہیں کرو گے آگے کا ایک نہیں آئے گا، پیچھے جو بتایا جاتا ہے نا الفاظ پورے درس میں وہی آئے گا، پلٹ پلٹ کے سوال میں جواب میں متن میں وہی آئے گا۔ لہذا جب درس شروع ہوتا ہے وہاں الفاظ کے معنی جب بتائے جاتے ہیں تو وہی یاد کر لو، وہاں اگر یاد کر لو گے تو پورا سبق آسان ہو جائے گا، وہاں یاد نہیں کرو گے پورا درس نہیں آئے گا، کیونکہ وہی سارے الفاظ آئیں گے پورے درس میں۔ اب دیکھیں یہ جتنے الفاظ آئے، مداد تراش، پاک کن، خودکار، خود نویس، ٹھیک ہے، چراغ مطالعہ، آبی، سبز، ماشین حساب، مینگنے، یہ سب اوپر گزر گیا، یاد کیا ہوتا تو اپنے سے سارا ترجمہ کر لیتے، ہم کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلے مانند مثال جائگزین کنید، اب یہ ایک تھوڑا مشکل چیز ہے آپ لوگوں کے لیے، چونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے نیا مرحلہ ہے، ایک نئی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تمرین کے طور پر اور آپ لوگوں کی فارسی بہتر بنانے کے لیے اور آپ لوگوں کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ایک نئی روش، ایک نیا طریقہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ ایک مثال دیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ ایک مثال دیں گے، پھر اس مثال کو تبدیل کریں گے، ٹھیک، پھر اس کے نیچے بہت سارے سوالات دیں گے، جس طرح سے اوپر مثال میں انہوں نے تبدیل کر کے بتایا ہے ویسے ہی آپ سے کہا جائے گا کہ اب آپ خود سے تبدیل کر کے بتائیے، جیسے یہاں پہ دیا ہے، دیکھیں کتاب دیکھیں، این مداد، این مداد، ٹھیک، ان مداد، ان مداد رنگی، مداد رنگی کس کو کہتے ہیں؟ کلر پین، ہاں، ان مداد رنگی سبز نیست،
सब्ज नीस्त, ठीक। इन मेदाद रंगी सब्ज नीस्त तिरमिज़स, ठीक। ये इन्होंने सवाल दिया है, ये एक मिसाल दी है। मिसाल के नीचे फिर 3 कलिमा इन्होंने दिया है। क्या दिया है? माजिक, माजिक किसको कहते हैं बाबू? माजिक के नाम को मिटाने वाला, लिखने वाला, लिखने वाला मार्कर से लिखा जाता है, मिटाया नहीं जाता। हाँ, तो ये एक कलिमा दिया है माजिक। उसके बाद लाइन खींची है, फिर दिया है सियाह। इसको देखो गौर से समझो, फिर दिया है सियाह। सियाह के बाद फिर दिया है आबी, ठीक। आबी, ये इन्होंने मिसाल दी है, ये मिसाल दी है। मिसाल के बाद इन्होंने ऊपर वाला जो जुमला था उसको बदला है। कैसे बदला है? इन माजिक, ये माजिक आ जाएगा, मेदाद की जगह पे क्या आ जाएगा? माजिक आ जाएगा, रहेगा इन माजिक। इन माजिक क्या है? सियाहनीस। ये पहले जो यहाँ पे सब्ज था, तो चूंकि यहाँ मिसाल में सियाह दिया है तो इसको लाना है, तो क्या कहेंगे? इन माजिक सियाह, उसके बाद पहले मनफी नीस्त, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? आबी, ये याद दिया है ना, आबी जी, आबी अस्त। देखिए पहले इन्होंने मिसाल दिया इन मेदाद रंगी सब्ज निस्त तिरमिज़स। ये रंगीन पेंसिल हरी नहीं है, लाल है। फिर 3 यहाँ पर 3 कलमे दिए, माजिक, सियाह, आबी। फिर इन तीनों को यहाँ पर जुमले में इस्तेमाल किया। यहाँ पे यही इन, यहाँ पे रहेगा इन। अब यहाँ मेदाद को हटा के क्या है? इन माजिक। उसके बाद यहाँ पे जो सब्ज था यहाँ सियाह लाएंगे, सियाह इन निस्त की जगह रहेगा, तिरमिज़ की जगह क्या आ जाएगा? आबी। ऐसे ही आपको करना है। आप लोगों से कहा गया है कि मानंद मिसाल, जैसे मिसाल दी गई है जायगुज़ीन कीजिए। जायगुज़ीन करना यानी जानशीन, उसकी जगह पर। जैसे यहाँ पर एक जुमला देकर फिर 3 कलमे देकर के जुमले को तब्दील किया गया, एक को दूसरी की जगह पर रखा गया और ये जुमला बनाया गया, ऐसे ही नीचे मिसालें देंगे। उन मिसालों को आपको इस तरीके से तब्दील करना है, जायगुज़ीन करना। जैसे देखें, इन मेदाद रंगी सब्ज़नीस, ये मिसाल में है। इन मेदाद रंगी सब्ज़नीस्त, ये रंगीन पेंसिल क्या है? सब्ज नहीं है, हरी नहीं है, तिरमिज़स लाल है। उसके बाद दिया है माजिक, सियाह, आबी, ठीक। कहा कि इन माजिक सियाह नीस्त आबिस। अब नीचे जो मिसाल दी है देखो, पूशे जर्द किरमिज़। कैसे जागुज़ीन करेंगे आप? जैसे ऊपर किया गया, इन पूशे जर्दनीस तिरमिज़स, ऐसे ही पूरा करना है आपको। बात समझ में आई? या तो ऐसे भी बना सकते, हाँ, लेकिन इसमें जो तरतीब से दिया है उसी तरतीब से आप बनाइए, ठीक है ना? तो ये कल की आपकी तमरीन है। ये मिसाल जो ऊपर दी गई है और मिसाल में जिस तरीके से जायगुज़ीन किया गया है, ठीक है, कलिमात को रखा गया है दूसरी जगह पर, वैसे ही आपको कल 1 से लेकर के 6 तक ये जो कलिमात दिए हुए हैं इनको जायगुज़ीन करके जुमले में इस्तेमाल करके लाना है।